کہ ایک اسلامی ریاست جو بہمہ وجوہ اسلامی ہو، جو پوری انسانی زندگی اور اس کے جملہ اجتماعی پہلوؤں کو اپنے احاطے میں لے لے، اس پر اللہ کا دین غالب ہو جائے، زندگی کا کوئی گوشہ اس کے دائرے سے باہر نہ رہے، سماجی نظام ہو تو اس کے تحت، معاشی نظام ہو تو اس کے تحت، سیاسی نظام ہو تو اس کے تحت، قانون فوجداری ہو تو اس کا، قانون دیوانی ہو تو اس کا، قانون شہادت ہو تو اس کا، قانون وراثت ہو تو اس کا، اس میں صرف اکوموڈیٹ کرتی ہے اسلامی ریاست کہ مائنورٹیز کو پرسنل لا میں ان کو اجازت دے دی جائے گی، وہ عبادت جس طرح چاہیں کریں، شادی بیاہ جیسے چاہیں کر لیں، نکاح طلاق کے جو قوانین چاہیں بنا لیں، لیکن یہ ہے کہ لا آف دی لینڈ وہ اللہ کا ہوگا۔ یہ ہے اقامت دین، دین کو ایک نظام کی حیثیت سے قائم کر دینا کہ وہ صرف انفرادی افیئر بن کر نہ رہ جائے۔ میں نے تو جیسا کہ عرض کیا تھا نا کہ وہ ہمارے ہاں تو انفرادی بھی نہیں رہا، وہ صرف عقیدے کی چیز بن کر رہ گیا ہے۔ یہ توحید کی تکمیل جو ہوگی اس وقت ہوگی، وہ جس کو اقبال نے کہا ہے نا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یہ نور توحید کا اتمام کب ہوگا؟ جبکہ پورے اجتماعی نظام پر اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ دین کا یہ حرکی تصور، دین کا یہ انقلابی تصور، دین کا یہ اقامت دین کی جد و جہد والا تصور کہ اصل تقاضا ایمان کا یہ ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کی جائے، اور اس کے ساتھ پھر یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج اور یہ زکوٰۃ، پھر ان کی اصل برکات کا ظہور ہوگا۔ اس لیے کہ یہ چیزیں اصل میں ذریعہ بنتی ہیں مومن کے اندر وہ صبر اور ثبات پیدا کرنے کے لیے کہ جو میدان میں ضروری ہے وہ قوت مقاومت پیدا ہوگی ان چیزوں کے ذریعے، پھر ان چیزوں کے اندر معنی نظر آئیں گے، ورنہ نماز ایک ریچول بن کر رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، وہ ایک رسم بن کر رہ جائے گی۔ لیکن جب انسان کا وہ مقصد زندگی معین ہو چکا ہو، اسی لیے بارہا میں نے یہ شعر پہلے بھی آپ کو سنایا ہوگا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ خلافت کہتے کسے؟ خلافت نام ہے حکومت الہیہ کا، اللہ کی حکومت، انسان کی خلافت۔ انسانی حاکمیت کفر ہے،